اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج اچھا ہاں، میں نے آپ کو ایک کلپ بھی بھیجا تھا کل، سورت بقرہ کے سٹارٹ کا رکوع تھا، آئی تھنک یہ پہلی 20 آیتیں تھیں، تو مجھے امید ہے آپ نے وہ سب نے سنا ہوگا اور آپ کو اچھی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیسا لگا، آپ کو سمجھ آئی یا آپ کو لگا کہ آپ کو اس پڑھنے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو وہ تھوڑی سی اپنی اسیسمنٹ مجھے بتائیے گا، میری حوصلہ افزائی کے طور پر ہی صحیح۔ اچھا چلیں، آج کا لیسن پڑھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 3 آیتیں کریں گے، کیونکہ لاسٹ والی آیت بالکل چھوٹی سی ہے اور اس کو شامل کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے آج 3 آیتیں کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک کھولیے اپنا اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ افتطمعون، یہاں پر یہ اس کو ہم ورڈ کو 3 پارٹس میں کریں گے۔ جب ہم نے الف کے اوپر حرکت آ جائے تو اس کو کہتے ہیں حمزہ، ٹھیک ہے، اور حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے عربی میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ کیا، پھر، کے کئی مطلب ہیں، پھر، تو، پس، جو بھی آپ لگا لیں۔ تطمعون، تم توقع رکھتے ہو، یہ جو تا ہے اس کا میننگ ہے تم۔ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو ان کے یؤمنو، وہ مان لیں گے یا وہ ایمان لے آئیں گے۔ یا کا مطلب ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ لکم، لام لیے اور کم تمہارے لیے، اور قد کا مطلب تحقیق بھی ہوتا ہے اور یقیناً بھی ہوتا ہے، یعنی تحقیق اور یقیناً ایک ہی چیز ہے، آپ کی مرضی ہے آپ تحقیق لگا لیں یا یقیناً لگا لیں۔ وقد، اور یقیناً، کانا تھا، فریقن، ایک فریق یا ایک گروہ، من سے، ہم ان میں سے، وہ گروہ کیا کرتا تھا، یسمعون، وہ سنتے ہیں، یا کا میننگ ہے وہ، اور سمع سننا، وہ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ ثم، پھر، یحرفونہ، پھر اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں۔ یا کا مطلب ہے وہ، حرفونا بدل ڈالتے ہیں، اس کو، یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، یعنی اس کو کس کو، کلام اللہ کو، اللہ کے کلام کو۔ من سے، بعد، ما جو، عقلو سمجھا، انہوں نے، اور
ہم وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، وا اور اذا جب، لقو ملتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، یعنی جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا آمن ایمان لائے، اور نون زبر الف لا ہم ایمان لائے. جس لیٹر کے اوپر شد ہوتی ہے تو شد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لیٹر جو ہے وہ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر آمن، ایک نون تو آمن کا ہے اور دوسرا نون زبر الف نا کا ہے، یعنی یہاں پر 2 نون ہیں. تو آمن ایمان لائے اور نا ہم. وا اور اذا جب، الحمدللہ، اذا جب، خلا اکیلے ہوتے ہیں، خلوت اس سے یاد کر لیں آپ، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم بعض ہم ان کے بعض، الا پاس، بعض کے، الا جو ہے اس کا مطلب پاس بھی ہوتا ہے اور تک بھی ہوتا ہے. یہ بھی ان الفاظ میں لکھ لیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ لکھواتی ہوں، جس کے ایک سے زیادہ میننگ ہوتے ہیں. الا کا مطلب پاس اور تک دونوں ہو سکتے ہیں. قالو کہتے ہیں، اتحدثونہم، اس کو پھر ڈیوائڈ کریں، حمزہ آ گیا شروع میں، اس کا کیا مطلب تھا؟ حمزہ کا کیا، تحدثونا تم بتاتے ہو، یہ تا تم کے لیے ہے. تحدثونا تم بتاتے ہو، ہم ان کو. تو کیا میننگ بنا؟ کیا تم بتاتے ہو ان کو، بیما با پر، ما جو، فتح کھول دیا یا ظاہر کیا، کھول دیا یا ظاہر کیا، اللہ نے، علیکم علی پر، کم تم پر، لیحاجوکم. اچھا اس کو پھر اب آپ ڈیوائڈ کریں گے. لی کا مطلب یہ لام زیر لی، تاکہ. میں نے آپ کو بتایا تھا نا لام کے 3-4 میننگز ہیں، کے لیے، تاکہ، البتہ، یقیناً. یہ 4 میننگز تو ہیں لام کے، اور یہ 4 میننگز ہم خود سے سلیکٹ کر کے لگاتے ہیں جو بھی آیت کے حساب سے ترجمے میں آتا ہے. تو یہاں پر لام کا مطلب ہوگا تاکہ، یحاجو، یا کا مطلب آپ کو پتا ہے وہ، تاکہ وہ، حاجو حجت لائیں، کم تم پر. 1 2 4 پارٹس بنے اس لفظ کے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ حجت لائیں تم پر. بہی ساتھ اس کے، ساتھ ہی اس کے، ساتھ اس کے، اندہ سامنے،
اندا کا مطلب بھی، اندا کی بھی میننگ ہوتے ہیں دو، ہم پڑھ چکے ہیں، پاس اور سامنے۔ اندا پاس بھی ہوتا ہے اور سامنے بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر آئے گا سامنے۔ پاس بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر، ربی کم، رب کم تمہارا، تمہارے رب، یعنی تمہارے رب کے سامنے یا تمہارے رب کے پاس، دونوں آ سکتے ہیں۔ افلا، تینوں لفظوں کے الگ الگ میننگ ہے۔ پہلا شروع کا حمزہ ہے آ، کیا، ف پھر، لا نہیں، کیا پھر نہیں، تعقلون تم سمجھتے یا تم عقل سے کام لیتے، تا میننگ ہے تم۔ آوا، اچھا آوا کا مطلب بھی ہوگا کیا، یہ ایک نیا ورڈ آیا ہے آوا۔ ایک تو ہوتا ہے نا او، او ایک الگ چیز ہے، یہ ہے آوا۔ آوا کا مطلب کیا، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، یا کا میننگ ہے وہ، کیا نہیں وہ جانتے، انا کہ اللہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، یا کا مطلب وہ چھپاتے ہیں، وا اور ما جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، یا میننگ وہ، اعلان کرنا ہوتا ہے نا، ظاہر کرنا، تو اس سے یاد کر لیں، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ چلیں 77 تک ہو گئی ہماری، 3 آیتیں آج ہو گئی ہیں۔ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے لیسن، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ یاد۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں دھیان سے۔ اچھا، افتطمعون کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یا تم امید رکھتے ہو، ان کے یؤمنو وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تم پر، وقد کانا اور یقیناً، کانا فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ وہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور کیا کرتا ہے، ثم یحرفونہ پھر وہ اس کلام کو بدل دیتا ہے، من بعد ما عقلوہ اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اصل میں یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو یہود تھے وہ ان کی کتاب تھی تورات، اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بہت ساری نشانیاں موجود تھی، اور انہوں نے کہاں آنا تھا یہ بھی موجود تھا۔ تو اب بہت سے یہود جو تھے وہ اسی کو پڑھ کر، اپنی کتاب کو پڑھ کر، اس تلاش میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اس امید میں کہ ہم پھر ان پر ایمان لے آئیں گے، تو وہ اپنی جو سرزمین تھی اس کو چھوڑ کے مدینہ کے ارد گرد آباد ہو گئے تھے، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے مدینہ میں، جو پہلے تو مدینہ میں سارے کافر ہی تھے، مشرک تھے، تو وہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ اس طریقے سے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی ہیں، انہوں نے یہاں اس سرزمین میں آنا ہے اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت اچھے حالات ہو جائیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لے آئے آپ، تو یہود نے تو پہچان لیا، ان کی علماء نے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ نبی جو ہیں یہ بالکل سچے نبی ہیں، اور انہی کی تلاش میں ہم یہاں آئے تھے۔ لیکن ان کو سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ نبی جو تھے یہ ان میں سے نہیں تھے، ان کی قوم میں سے نہیں تھے، بلکہ عرب قوم میں آئے تھے۔ تو اس حسد کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں،
کیونکہ آپ نے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ سارے کے سارے ان میں تھے، ان کی قوم میں تھے. تو ان کو یہ توقع تھی کہ یہ جو آخری نبی آئیں گے یہ بھی ہماری ہی قوم میں آئیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان کی قوم میں نہیں بھیجا بلکہ عرب میں نازل فرمایا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی اور انہوں نے اللہ پاک کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور بڑا وقت اللہ نے ان کو دیا سنبھلنے کا، لیکن وہ بار بار نافرمانیاں کرتے تھے. تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ بس اب میں نے یہ فضیلت تم سے لے کر ایک اور دوسری قوم کو دے دوں گا، اور تمہارے اوپر میں نے ذلت اور محتاجی قیامت تک کے لیے ڈال دی ہے. یعنی اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے تھے، اللہ کا غضب تھا ان کے اوپر. تو اب ان کے جو علماء تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے جب وہ مدینہ میں آئے، تو ان کو تو بہت زیادہ امید تھی کہ یہ جو یہود ہیں، قبیلے یہود کے، یہ تو ضرور اسلام لے آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو کتاب بھی ہے اور ان کی کتاب میں ساری نشانیاں موجود ہیں. ظاہر ہے تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے. حضرت موسیٰ بھی پیغمبر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہیں. تو اس چیز کا ذکر ہے کیا کہ افتطمعون، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ توقع ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے ساتھ. اور اللہ کہتے ہیں کہ جبکہ ان میں ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر وہ اس کو بدل ڈالتا ہے اس کے بعد کہ انہوں نے سمجھ لیے. یعنی ان کا جو کلام میں بدلنا یا تحریف کرنا تھا وہ سوچ سمجھ کر اور جان بوجھ کر کرنا تھا. اور یہ ایک گروہ کون سا تھا؟ یہ ان کے علماء تھے جو یہود کے تھے، کیونکہ ظاہر ہے عام پبلک تو ان کتاب میں تبدیلی نہیں کر سکتی، یہ کام تو علماء ہی کر سکتے ہیں. تو یہ جو علماء تھے ان کے، انہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلی کر دی تھی، اور وہ والی آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں موجود تھی، ان کے آنے کی خوشخبری موجود تھی، ان آیتوں کو یا تو انہوں نے اپنی کتاب میں سے نکال دیا تھا، چھپا دیا تھا، یا پھر ان کے اندر تبدیلی کر دی. تو یہ چیز اللہ پاک جو ہیں وہ کھول کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم کس خوش فہمی میں ہو. وہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ انہوں نے تو حسد میں آ کر، آپ دیکھیں حسد انسان سے کیا کچھ کروا دیتا ہے، کتنا کنٹرول ہو جاتا ہے ایک حسد کا انسان کی پرسنالٹی کے اوپر. تو وہ جو حسد تھا اس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جان بوجھ کر، بلکہ اپنی کتاب میں بھی تبدیلیاں کر دی تاکہ لوگ جو ہیں عام پبلک وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے. تو آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. تو اب یہود کے جو علماء تھے ان میں بھی یہود میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے، ہر طرح کے لوگ ہر طرح کے معاشرے میں ہوتے ہیں، کہ جنہوں نے کلام سنا تو ان کو لگا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. اور ان کے علماء میں سے بھی ایک ان کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن اسلام، وہ بھی ایمان لے آئے تھے. تو اس طرح سے بہت سارے اور لوگ اور کچھ عالم بھی جب انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیات سنی، تو وہ ان دل سے ان کو ہوا کہ بھی ہم مان لیں، یہ بات تو سچی ہے. لیکن کیا ہوا کہ وہ بھی جس طرح سے مشرکین میں منافق، مسلمانوں میں منافقین آ گئے تھے، اس طرح سے یہود میں بھی منافقین پیدا ہو گئے. ایمان ان کے کچے تھے، اور پھر ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم سچے دل سے ایمان لے آئے تو ہمیں اپنی فیملیز چھوڑنی پڑیں گی، اپنے قبیلے چھوڑنے پڑیں گے، اور ہماری ذلت بھی ہوگی. تو وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کا کلام سنتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بھی ہم بھی ایمان لے آئے آپ کے ساتھ، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. پھر کیا ہوتا تھا وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ اکیلے ہوتے تھے، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ان میں سے بعض کے پاس، قالوا تو وہ کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم انہیں بتاتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ،
جو اللہ نے تم پر کھول دیا، جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے، کیا تم وہ سب کچھ ان کو بھی بتا دیتے ہو؟ یعنی کہ جب وہ لوگ واپس جاتے تھے اپنے قبیلوں میں، اپنے سرداروں میں، اپنے علماء کے پاس، تو وہ ان کو کہتے تھے پھر کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم ان مسلمانوں کے پاس چلے گئے اور تم ان کو وہ ساری باتیں بتا آئے ہو جو کہ اللہ نے تمہیں بتائی تھی، تمہاری کتاب میں ظاہر کی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، دین اسلام سے ریلیٹڈ، تم وہ ساری باتیں ان کو بتا کے آ گئے ہو، تو یہ تو تم نے بڑا غلط کیا ہے۔ اور اب کیا ہوگا یہ سب بتانے سے؟ فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ وہ قیامت کے روز حجت لے آئیں گے تمہارے خلاف اللہ کے سامنے۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ تو ان کا آرگیومنٹ کیا تھا کہ تم نے یہ جو ساری باتیں مسلمانوں کو بتا دی ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ سب لکھا ہوا ہے اور یہ سچے نبی ہیں، تو یہ تو تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ روز قیامت اللہ کے سامنے مسلمان یہ حجت لے آئیں گے، یہ ایشو ریز کریں گے کہ ان کو تو یہ سب کچھ پتا تھا اور انہوں نے ہمیں بھی یہ سب کچھ بتایا تھا اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ تو کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ تم یہ کیا کر کے آ گئے ہو؟ کیا تم نے یہ غلطی کی ہے؟ تو اس طرح سے اگر وہ سچے دل سے بھی ایمان لاتے تھے تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے، کیونکہ ان کے ایمان جو تھے وہ کمزور تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ اولا یعلمون، کیا وہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ پاک یہ جواب دے رہے ہیں کہ کیا تم کیسے بیوقوف لوگ ہو، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہیں مسلمانوں کو حجت لانے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ تم کیا چھپاتے ہو اور کیا ظاہر کرتے ہو؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اپنی کتاب میں تحریف کر دی، لوگوں سے سچ اور حق کو چھپایا؟ تو یہ تو اللہ کو تو پتا ہے۔ مسلمانوں کو تو تمہارے خلاف حجت لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک تو ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والے ہیں، وہ تو العلیم ہے، سب غیب کو جانتے ہیں، سینوں کے رازوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ قصہ تھا کہ اس طریقے سے یہود کرتے تھے۔ تو اس میں سے ہمیں بھی اپنے لیے لیسن لینا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ پاک جو ہیں وہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ہم اگر کوئی چیز چھپا لیتے ہیں تو وہ ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے، ہم لوگوں سے ضرور چھپا لیتے ہیں لیکن اللہ سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا اندر، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، وہ سب جانتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے اللہ کی نگاہوں میں، یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسرا یہ کہ جو بھی احکامات ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو انہوں نے حکم دیے ہیں، ان کو جوں کا توں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس کے اندر حجتیں نہیں نکالنی، اور نہ ہی اس کے ترجموں میں، اس کی تفسیر میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، کہ جو چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے اور اسی کے اوپر اجر ہے۔ اگر ہم اس کو لے کر اس میں مزید کچھ ایڈ کر دیں گے تو وہ بدعت بن جاتی ہے، اور اگر ہم اس میں سے کچھ چھوڑ دیں گے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جوں کا توں ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے، چاہے اس کی حکمت ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، چاہے ہمارا دل اس کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمیں اس کی حکمت بھی اللہ سمجھا دیتے ہیں اور پھر ہمارا دل بھی اس پر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ جس طرح سے یہود تھے، ان کے علماء کو تو ان کا کلام تورات آتی تھی، عام پبلک کو نہیں آتی تھی، اور کیونکہ وہ اب اس زبان میں تھی جو کہ عام پبلک نہیں سمجھتی تھی، تو وہ پھر ہر ایشو، ہر پرابلم کے لیے اپنے علماء سے رجوع کرتے تھے، اور وہ علماء ان کو جو بھی بتاتے تھے چاہے وہ جھوٹ ہوتا تھا تو وہ اس کو مان لیتے تھے، کیونکہ ان کو خود تو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہماری کتاب عربی میں ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو جب تک ہم
خود کتاب کو نہیں سمجھیں گے تو ہم دوسروں کے محتاج ہیں پھر اس کو سمجھنے کے لیے. تو کیوں نہ ہم خود اللہ کا کلام پڑھیں، ہمیں خود اس کا سمجھ آئے اور خود اس کے میننگز کو سمجھیں، تاکہ ہم جس چیز پر بھی عمل کریں تو دل سے کریں. ہمیں پکا پتا ہوا کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے. اگر ہمیں کوئی بتائے گا تو ہمارے دل میں شک ہوگا، پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو پھر تو ہمیں یقین ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ پاک ایسا کہہ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم عربی زبان ہم سب کو نہیں آتی، اور عربی سیکھنا تو خیر بہت اچھی بات ہے، لیکن ظاہر گرامر کو سیکھنا اور وہ زبان سیکھنا ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. تو کم از کم یہ طریقہ جو اسکالرز نے نکالا ہے کہ تھوڑی تھوڑی ٹوٹکوں کے ذریعے، ٹپس کے ذریعے اتنی عربی آ جاتی ہے کہ آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، جو کہ اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اس میں استقامت دے اور توفیق دے کہ ہم اللہ کا پورا کلام جو ہے اس طریقے سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو یہ ہے آج کا لیسن. اگر کچھ آپ کو اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو ایون تفسیر میں بھی، تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ پھر ہم کلیئر کر دیں گے، بجائے اس کے کہ ایک چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اور آپ اسی طرح اس کو لے کے چلیں تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی اللہ معاف کرے اگر میں نے بتانے میں کہیں پہ کوئی غلطی کر دی ہو، تو اللہ پاک سے توبہ کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.